والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ شیخ مسلم نے اللہ رب العالمین کی تعریف میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود دیتے ہوئے شروع کیا اور کہا: بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف وعلیکم السلام. تقویٰ اپنے دل کے اندر رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہی دنیا اور آخرت میں ہم سب کی نجات اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ رزق اللہ رب العالمین کسی کی ہوشیاری اور کسی کی چالاکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رزق تقسیم کیا ہے. اللہ رب العالمین کی رزق کی تقسیم میں بہت ساری حکمتیں ہیں. کوئی مجنون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، کوئی عقل مند اور کوئی ہوشیار اس کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے. تو رزق کی تقسیم اللہ رب العالمین کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے رزق کو کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے. بھائیوں، شیخ محترم نے پھر کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں بھی خطاب کیا ہے کہ حلال رزق کھاؤ، رسولوں کو بھی خطاب کیا ہے کہ حلال رزق کھاؤ. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو کہیں کہا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم، ہے نا. اور بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ایمان والو، اے میرے بندو، تم پاک رزق کھاؤ اور اچھے کام کرو، حلال رزق کھاؤ اور اچھے کام کرو. اللہ رب العالمین نے بھائیوں بہت سارے مقامات پہ یہ بھی کہا ہے کہ تم حلال رزق کمانے میں پیچھے نہ رہو، لیکن حرام کے پیچھے پڑنے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مطلب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو حلال رزق ہے، جو پاکیزہ رزق ہے وہ، اور جو حرام رزق ہے، حرام طریقے سے جو ہے کمایا گیا، حاصل کیا گیا رزق ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق جو ہے جتنا بھی ہو سکے کمائیں، حلال طریقے سے جتنا بھی مال و دولت ہو سکتا ہے ہم کمائیں، لیکن حرام طریقے کے پیچھے ہم نہ پڑیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حلال جتنا تم کما سکتے ہو کھاؤ، ولا تنسوا نصیبکم من الدنیا. تم دنیا کی جو رزق کو بولو نہیں، لیکن حرام کے پیچھے پڑنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے. پھر بھائیوں، شیخ نے کہا کہ ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے تو ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھے طرح سے کریں گے. ہم اپنے بچوں کو جو بھی کھلائیں گے، اگر ہم حلال کما رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ہم حلال کھلا کر کے ان کی پرورش کریں گے. اگر حرام کمائیں گے تو حرام سے ان کی پرورش ہو تو اس میں کوئی فائدہ اور اس میں کوئی برکت نہیں رہے گی. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہم جو بھی مال کما رہے ہیں، جو بھی دولت کما رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے بارے میں سلام شیخ محترم نے بھائی کہا کہ ہم جو بھی دنیا میں کما رہے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے قیامت کے دن پوچھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس وقت تک اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ بندہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال و جواب نہیں کرے. جب تک کہ اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کے جواب بندہ نہیں دیا جائے گا تب تک اللہ رب العالمین کے سامنے سے وہ ہل نہیں سکے گا. پہلا سوال کیا ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کے عمر کو، تم نے اپنے زندگی کے لمحات کو، اپنی جوانی کو کہاں جو ہے لگایا ہے؟ نیک کام میں لگایا ہے یا برے کام میں لگایا ہے؟ کہاں تم نے زندگی کو کمایا ہے اپنی؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھیں گے تم نے جو علم حاصل کیا اس کے بارے میں تم سے جو ہے سوال کیا جائے گا کہ علم تم نے حاصل کیا، تم نے علم کے مجلسوں میں بیٹھے تھے، کچھ تم نے سیکھا تھا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے نہیں کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی پوچھیں گے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے. مطلب جو مال ہم کما رہے ہیں حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اللہ رب العالمین پوچھیں گے. ہم سے اللہ رب العالمین یہ بھی پوچھیں گے کہ تم نے خرچ کہاں کیا، تم نے حلال طریقے میں خرچ کیا، اچھے طریقے میں خرچ کیا، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کی، یا تم جو ہے غلط چیزیں اپنے اوپر استعمال کر کے، کھا پی کر کے، سگریٹ، بیڑی، پان یہ سب کھا کر کے تم نے اس کو ختم کیا، کہاں پہ ختم؟ سب اللہ رب العالمین پوچھیں گے. تو اگر ہم اچھے طریقے سے کمائیں گے مال اور اچھے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین جواب دے جائیں گے. اور اگر ہم حرام کمائیں گے یا حلال کمائیں گے مگر اس کو خرچ حرام طریقے میں کریں. میرے بھائی ہم ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ اس دنیا میں اتنے آج ایسے ہیں جن کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا، جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور ہم ہر دن 20 ریال ایک سگریٹ کی ڈبے کے پیچھے اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں پوچھیں گے
اور ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں پہ کوئی رشوت اور گھوس وغیرہ نہیں چلے گا کہ ہم کسی کو چلو 200-400 ریال دے کر کے کہیں بھائی میرے طرف سے تھوڑا وکالت کر دینا اور اللہ رب العالمین کو بول دینا کہ یعنی یہ اچھا آدمی ہے اور اس وجہ سے جو تاکہ میں بچ جاؤں. میرے بھائی وہاں پہ کوئی گھوس اور کوئی رشوت چلنے والی نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے جو ہے ہاتھ گواہی دیں گے, ہمارے جسم کی آنکھیں گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا, کہاں ہم نے کب کون سا کام کیا تھا. ساری چیزوں کی گواہی ہمارے اعضاء خود دیں گے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے رزق کو حلال طریقے سے کمائیں, اور حلال طریقے سے ہم جتنا بھی کما سکتے ہیں, پوری دنیا کما سکتے ہیں, کمائیں. کوئی حل نہیں. آج کل لوگ جو ہے درس دیتے ہیں کہ قناعت کرو قناعت کرو. قناعت کرنے کا مطلب گویا فقیر بن کے زندگی, جو فقیر بن کے زندگی نہیں گزارنا ہے. حلال طریقے سے جتنا بھی آپ کما سکتے ہو کماؤ, لیکن حرام طریقے پر نہ جاؤ. قناعت یہی ہے کہ حلال طریقے سے آپ جتنا بھی کما رہے ہیں اس میں خوش رہیں, حرام کے طریقے پر نہ جائیں. تو قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر اور مسکین بن کے گندا میلا کچرا کپڑا پہن کے انسان گزارے. یہ قناعت نہیں ہے, یہ بےہودگی ہے, یہ حرامی پن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں اتنا کمائیں, جتنا اچھا پہن سکتے ہیں اتنا اچھا پہنیں, جتنا اچھا کھا سکتے ہیں اتنا اچھا کھائیں, جتنا اچھا اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں, جتنا اچھا ہم اپنے بچوں کی تعلیم دے سکتے ہیں اتنا اچھا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے, حلال رزق کمائیں اور حلال رزق کھائیں. اللہ رب العالمین کا کلام شیخ محترم نے آخر میں جو ہے پیش کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, نیک اعمال کرو. اس کے بعد شیخ محترم نے جب دوسرا خطبہ شروع کیا تو کہا لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور یاد رکھو کہ ہم اگر اپنے بچوں کی پرورش حرام مال کے ذریعے سے کریں گے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی پودے کو گندے پانی سے سینچ رہے ہیں. پودے کو اگر ہم گندے پانی سے سینچیں گے تو وہ اچھا پودا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی حرام مال سے پرورش کریں گے تو ہمارے بچے بھی اسی طرح سے ہوں گے جیسے وہ گندے پانی سے سینچا ہوا جو ہے پودا ہوتا ہے. تو ہم حلال رزق کمائیں, حلال رزق کھائیں. اور شیخ محترم نے پھر آخر میں کہا کہ ہم میرے بھائیوں جو بھی دنیا میں کریں گے وہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ان سب کے مسئول ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دیں. اس کے بعد میرے بھائیوں, یہ آج خطبے کا ترجمہ ختم ہوا. ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں وضو کے بارے میں جانا تھا نا, وضو کی کوئی دعا اور اس کی فضیلت کوئی بتائیں گے؟ ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں جانا تھا نا, وضو کے بعد کی دعا. وضو کے بعد وضو ہم نے کر لیا, اس کے بعد کی دعا ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ جس نے وضو کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے بھی وہ چاہے جنت میں داخل ہو. تو ہم وضو کرتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ, ہے کہ نہیں؟ وضو ہم کر رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا ثواب ہے. ہم جانتے ہیں وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے بدن کے تمام اعضاء جب ہم وضو کے وقت دھلتے ہیں ان سے ہمارے گناہ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے, یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے انسان کے جھڑ جاتے ہیں. ہم منہ دھوتے ہیں, منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, بال کے بھی گناہ جھڑ, سارے میرے بھائیوں وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھ لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے کہ نہیں, کہ یعنی وضو کر رہے تھے تب بھی ہمارے گناہ جھڑ رہے تھے, اور جب گناہ جھڑ رہے تھے ہم نے وضو کر لیا, وضو کے بعد دعا پڑھ لی, تو اس کے بعد یہ اتنا بڑا فضل ہمیں اور ثواب مل گیا کہ جنت کے 8 دروازے کھولے جس سے ہم چاہیں داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیوں ہم وضو تو کرتے ہیں ہمیشہ, نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے ذہن سے بہت ساری باتیں اچھل رہتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. وضو کر رہے ہیں, وضو تو ہم روزانہ کرتے ہیں, لیکن یہ دعا ہمیں یاد نہیں رہتی, تو ہم سے بہت ساری فضیلت جو ہے غائب ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں اور وضو کا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر ہم جو ہے وضو کیا کریں. اس کے بعد میرے بھائیوں اب آج کل جو ہے ٹھنڈی کا موسم ہے, ابھی آج تو ٹھنڈی کم ہے, کل ہو سکتا ہے زیادہ رہے. تو دین اسلام جو ہے بہت ہی شامل اور واسع اور کشادہ دین ہے اور تمام چیزوں کو شامل ہے اور آسان دین ہے. تو میرے بھائیوں ٹھنڈی کے موسم میں جو ایک رخصت میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے, یا عام طور پہ جو رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے, شریعت نے ہمیں دی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم موزہ پہن کر اس پر وضو کے وقت مسح کر سکتے ہیں. مسح علی الخفین جسے کہتے ہیں, صح ولا لا يكون مسح علی الخفین, صح تعرفون یعنی نلبس الشراب ونمسح علیہ عند الوضوء, صح. کتنا اس کے لیے کیا چیزیں ہمیں جو ہے جاننی ضروری ہیں.
تو ہم لوگوں نے ارشاد دروس میں جانا ہے. بہت سارے بھائی جو ہے ہمارے مکتب میں نہیں آتے, تو آج کے درس میں اس کا اعادہ کرتا کہ ہم سب کو ضرورت ہے تو ہم سب جان لیں. تو میرے بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے, وضو اگر آپ موزے پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو موزہ پہن رہے ہیں وہ پاک صاف ہو, جو موزہ پہن رہے ہیں وہ پاک صاف ہو. اس کے بعد موزہ جو ہے وہ جتنا ہمیں وضو کے وقت دھونا ہے پیر کا حصہ ضروری جتنا ہے اس کو کم سے کم ڈھانکے ہوئے ہو. جیسے کہاں تک ہمیں دھلنا ہے, یہ ڈھکنے تک نا, تو یہاں تک کم سے کم ہمارا موزہ ہونا چاہیے. اوپر ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس سے نیچے اگر رہے گا تو ہمارا جو ہے ہم موزوں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں, ٹکنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جب پہن رہے ہو موزہ تو ہم پاک صاف ہوں, یعنی ہمیں نہ وضو کی ضرورت ہو نہ غسل کی ضرورت ہو. وضو کر کے, غسل کی ضرورت ہے تو غسل تو پہلے ہی کرنا ہے. اس کے بعد باوضو ہو کر ایسے حالت میں ہو کر جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب ہم موزہ پہنیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سو کر کے اٹھے موزہ پہن لیا اور جا کے اس میں مسح کرنا, نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے. تو موزے پر مسح کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو, اور دوسری شرط کیا ہے کہ ہم پاک صاف ہوں, اور تیسری شرط کیا ہے کہ ہم جو موزہ پہن رہے ہیں وہ ٹخنے سے اوپر تک ہو, اس سے نیچے ہوگا تو مسح نہیں ہوگا. اس کے بعد شریعت نے ہمیں ایک وقت متعین کیا ہے ہمارے لیے. ہم موزہ پر مسح اس وقت کر سکتے ہیں جب اس کے اندر ہو. اگر ہم صبح میں ہیں, صبح کے رہنے والے ہیں, صبح میں ہیں یعنی اقامت کی جگہ میں ہیں, مسافر نہیں ہیں ہم, تو ہمارے لیے ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے تک موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے. کتنے دن تک؟ اگر صبح میں ہیں تب. اگر ہم صبح والے ہیں, سفر کر کے کہیں جا رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, یا ہم مکہ جا رہے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں, جہاں سفر کی مسافت ہم طے کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ٹائم دیا. کتنا ٹائم ہے؟ 3 دن 3 راتیں, یعنی تقریباً 72 گھنٹے نا, 72 گھنٹے تقریباً. اور جو ہے ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم موزہ پہنے ہوئے, تمام شروط اور تمام چیزوں کا لحاظ کر کے ہم موزہ پہنے ہوئے ہیں, اب ہمیں غسل کی ضرورت ہو گئی, تو غسل کے وقت کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ موزہ نکال کے ہمیں غسل کرنا ہے. وضو کی اگر ضرورت ہے تو ہم اس پر موزے پر مسح کریں گے, اگر غسل کی ضرورت ہے تو ہم کو موزہ نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب شرطیں ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید بھائی کب سے موزے پر مسح کی جو ہے مدت ہے وہ کب سے شروع ہوگی؟ دیکھ رہے ہیں نا, آج ہم صبح فجر کی نماز میں اٹھے, مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ آج ٹھنڈی ہے, ہمیں کام پہ جانا ہے یا ہمیں کہیں جانا ہے یا ہمیں رہنا ہے یہیں پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے آج غسل کیا, اگر غسل کی ضرورت تھی, نہایا, اور اس کے بعد میں ہم نے وضو کر لیا. اب ہم موزہ پہن رہے ہیں. موزہ ہم نے فجر میں پہن لیا, فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے نا. اس کے بعد ہمارا وضو سمجھ لو 8 بجے تک رہا, 9 بجے تک رہا, 8 بجے ہمارا 10 بجے ہمارا وضو ٹوٹ گیا. اب ہم ظہر کی نماز جب پڑھ رہے ہیں ہے نا, تو ہم موزے پر کیا کریں گے؟ مسح کریں گے. اگر آپ جو ہے موزہ ان تمام شروط کے ساتھ پہنے ہوئے ہیں, ظہر کی نماز سے ہوتا آپ وضو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائیوں, اور اس وقت آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار موزے پر مسح کرنے سے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے, تو میں موزہ نکال لوں گا, پیر دھلوں گا, کیا حرج ہے, تو 2 منٹ لگے گا. تو میرے بھائیوں آپ کو ایسی صورت میں گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن تھا اس بار, تو آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے اور ہم جو ہے ایسا کیسے کریں گے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل مطمئن تھا تو ہمارا دل کیوں نہیں مطمئن ہوگا؟ ہمارا دل کیوں نہیں مطمئن ہوگا؟ تو اگر آپ نے موزہ پہنا ہے, تمام شرطوں کو جو ہے ملحوظ رکھا ہے, تو آپ کے لیے افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ اسی موزے پر مسح کر لیں. آپ کو موزہ نکالنے کی اور پھر پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے جب مسح کیا پہلی مرتبہ, یعنی وضو ٹوٹنے کے بعد, تب سے آپ کی مدت شروع ہوگی. یعنی ظہر میں آپ نے, ظہر سے پہلے آپ نے جو ہے مسح کیا ہے, اور آپ کا وضو کب ٹوٹ گیا تھا؟ 8 بجے یا 10 بجے. تو 8 بجے یا 10 بجے نہیں شروع ہوگا, جب آپ نے مسح کیا ہے ابھی ظہر سے پہلے, تب سے شروع ہوگا, اور کل ظہر تک آپ کا وقت رہے گا. ٹھیک ہے. اور مسح کب ٹوٹتا ہے؟ یعنی مسح الخفین, یعنی جو وضو جو جیسے ٹوٹتا ہے, یعنی جو معروف چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اسی سے جو ہے ہمارا مسح الخفین کا بھی جو ہے مسئلہ ہے. اگر ہم نے مسح الخفین سے جو ہے وضو کیا ہے نا, تو وضو جیسے ٹوٹتا ہے ویسے اس میں بھی ہم اس کو دھیان رکھیں گے کہ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ویسے مسح الخفین کا بھی مسئلہ ہے. یعنی وضو جیسے ہم نے پیر دھل کے کیا ہے یا مسح کیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. جو بھی ہم نماز پڑھنا چاہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں, جو بھی عبادت ہم کرنا چاہیں,
ہم تمام کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ہم عمل میں لائیں، اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو رخصت دیا اس کو بھی ہم اپنائیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس لیے نہیں ان کو یعنی اپناتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو گناہ ملے گا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والے ہوں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں ایک ٹھنڈی کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس یا بہت سارے لوگ جو ہے بالکل صحرا میں ہوتے ہیں، بیابان میں ٹھنڈے ہونے کے پاس گیزر وغیرہ نہیں ہوتا. فجر کی نماز میں اگر وہ اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے جو ہے وضو کر لیں تو مسئلہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ بیمار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یا وہ بیمار ہے کوئی تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی. تو ایسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے بھائی؟ تیمم کا. تیمم کیا ہے؟ وضو ہم کیسے کرتے ہیں؟ وضو جیسے ہم پانی لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، پھر اپنے منہ میں جو ہے پانی ڈال کے کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، یعنی ہاتھ دھلتے ہیں، پھر اس طرح کا مسح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پورا وضو کرتے ہیں نا. اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے کہ نہیں جان رہے؟ نہیں ایسے نہیں. تیمم کا طریقہ جو ہے اس سے کچھ الگ ہے. جسے ہم سوچتے ہیں کہ تیمم کا مطلب کیا ہے؟ تیمم وضو کی طرح ہے تو وضو کی طرح کرنا پڑے گا، وضو کی طرح نہیں کرنا ہے. تیمم کے لیے آپ کو پاک مٹی پہ، جیسے مٹی پاک صاف مٹی، جیسے باہر زمین پہ کہیں بھی پوری مٹی پاک ہے تو زمین پہ کہیں بھی ایسے ایک بار دو ہاتھ ماریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چہرے پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ہاتھ سے ادھر، اس ہاتھ سے ادھر، یہ تیمم ہو گیا. اب نہ پیر دھلنے کی ضرورت ہے، نہ کلی کرنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ناک میں مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنا آسان دن ہے نا، الحمدللہ. تو آج ہم نے کیا جانا، ٹھنڈی میں جو دو اہم چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ایک تو مسائل الخفین کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ مسائل الخفین کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اگر ان شرطوں کو ہم پاس لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے موزہ پہنتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے تک اگر مسافر مقیم ہیں تو مسح کر سکتے ہیں، اور 72 گھنٹے تک 3 دن 3 راتیں اگر مسافر ہیں تو ہم مسح کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیمم کا طریقہ ہے کہ اگر ہم پانی نہ پائیں یا پانی استعمال کرنے سے ہمیں تکلیف کا جو ہے خدشہ ہو، تکلیف ہونے کا ڈر ہو، تو ہم تیمم کر لیں گے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ہم زمین پہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد چہرے پہ اور دونوں ہاتھوں پہ اس طرح سے اپنے ہاتھ کو پھیر لیں گے. اس طرح سے ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائیو. تو آج کے اس درس میں بس اتنا ہے. بس میں نے آپ کو یہ دو چیزیں اس لیے بتائی تاکہ ٹھنڈی میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سارے بھائی جو ہے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ ٹھنڈا پانی ہے، گرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اب کیسے نماز پڑھیں وغیرہ. تو ہم میرے بھائیو نماز پڑھیں، چھٹکارا نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دین اسلام مشکل دین ہے یا آسان دین ہے؟ اس سے آسان دین اور شامل دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی کہے گا یار دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا پڑتا ہے، اس سے مشکل کوئی دینا. اور وہ جو ہمارا دوسرے دھرم ہے جو ہم جن کو ہم ساتھ رہتے ہیں، گھنٹہ ایک پنڈت جی ہلاتے ہیں، باقی سب لوگ بری ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے ان کو. تو وہ آسان ہے کہ یہ آسان ہے؟ پنڈت جی کو صرف ہلانا ہے گھنٹہ، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، تو وہ آسان ہے کہ یہ آسان ہے؟ اور ہمیں دن میں 5 مرتبہ آنا ہے، کون سا آسان ہے؟ میرے بھائیو پنڈت جی ہلاتے ہیں گھنٹہ، ان سے پوچھے کہ ان کے دل میں کیا گزرتی ہے. ہم میرے بھائیو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 مرتبہ دن میں نماز دیے ہیں نا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے. ایسے لوگوں کو دیکھیں ہم جو ایسے دین کو ماننے والے ہیں جن میں یہ نماز نہیں ہے تو ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں، ذہنی بیماریاں، ذہنی پریشانیاں ان کے اندر ہوتی ہیں. اور ہم الحمدللہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، ہم سے زیادہ سکون والا، ہم کتنے بھی مسکین ہو، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، لیکن ہمیں اتنا سکون ہوگا جو ان کے ملینئر کے پاس سکون نہیں ہوگا الحمدللہ. لیکن شرط کیا ہے کہ نماز پڑھیں. اگر نماز پڑھیں گے تب ہمیں وہ سکون حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین جوڑیں گے تب ہمیں وہ سکون حاصل ہوگا، ورنہ ہمیں وہ سکون حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو میرے بھائیو دین اسلام بہت ہی آسان، اس سے آسان دین کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ ملے گا نماز پڑھنے گئے؟ ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. ملے گا کس کو؟ ہمیں ہی ملے گا. ہمیں ہی سکون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر طرح سے ہمیں ہی فائدہ ہے. میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ اپنے دین اسلام پر ہم فخر کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں ہم عمل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. کیوں کریں گے؟
یہ کھانا ملے گا ادھر ہو سکتے ہیں ایک ہوٹل پہ جاؤ چلا گیا تھا ٹائم نہیں ہے فالتو کرنے کا.